حدیث شریف میں لکھا ہے ایک مرتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، ایک غریب صحابی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ صحابہ کرام کے دلوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت تھی۔ صحابی نے آ کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، اللہ کے نبی غریب آدمی ہوں، مزدور آدمی ہوں، اللہ کے نبی میرا ایک اونٹ ہے، میں اسے اچھے سے اچھا کھانا کھلاتا ہوں، اس کا پورا خیال رکھتا ہوں اور اس سے کام بھی لیتا ہوں، یعنی اس کے اوپر سامان بھی اٹھا کر لے جاتا ہوں۔ لیکن ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ غریب وہ مزدور صحابی نے کہا، اللہ کے نبی کبھی کبھی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرا اونٹ ایسی سخت اور ایسی ڈراؤنی اور ایسی عجیب آوازیں نکالتا ہے جس کی وجہ سے میری نیند ختم ہو جاتی ہے، مجھے سکون کی نیند نہیں آتی ہے، پورے دن محنت مزدوری کر کے تھک جاتا ہوں، لیکن جب رات کو سونے کا ارادہ کرتا ہوں، جب رات کو سوتا ہوں تو میرا اونٹ سخت اور ڈراؤنی آوازیں نکال کر مجھے سونے نہیں دیتا ہے۔ اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے، ہمارے نبی بولو انسانوں کے بھی نبی تھے، ہمارے نبی جناتوں کے بھی نبی تھے، ہمارے نبی فرشتوں کے بھی نبی تھے، ہمارے نبی تمام مخلوق کے جانوروں کے بھی نبی تھے، بلکہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام نبیوں کے نبی تھے۔ اب ہمارے نبی نے وہ صحابی سے فرمایا کہ میں نے آپ کی بات کو تو سن لیا ہے، اب آپ کے اونٹ کی بات کو سنوں گا کہ آپ کا اونٹ کیا کہنا چاہتا ہے۔ حدیث شریف میں لکھا ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ کو بلانے کا حکم دیا اور وہ اونٹ دوڑے ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح ادب سے بیٹھا جیسے ہم نماز میں التحیات میں بیٹھتے ہیں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا، اونٹ سے فرمایا، یہ تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے اونٹ سے کیسے باتیں کی ہوگی، اللہ کے نبی کو اللہ پاک نے جانوروں کی زبان کا بھی علم دیا تھا۔ ہمارے نبی انسانوں کے نبی تھے تو جانوروں کے بھی نبی تھے۔ اللہ کے نبی نے اونٹ سے فرمایا کہ تیرا مالک تیری شکایت کرتا ہے، تو اپنے مالک کو رات کو سونے نہیں دیتا، اسے پریشان کرتا ہے، ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہے۔ اس وقت وہ اونٹ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا، اللہ کے نبی میرے مالک تو بہت اچھے آدمی ہیں، میرا پورا خیال رکھتے ہیں، مجھ سے کام بھی لیتے ہیں اور ہم دونوں ایک دوسرے کے سہارا ہیں، یعنی وہ مجھے کھلاتے پلاتے بھی ہیں اور مجھ سے کام بھی لیتے ہیں۔ پھر ہمارے نبی نے فرمایا کہ جب تم دونوں آپس میں ایک دوسرے کا سہارا بنے ہوئے ہو تو اپنے مالک کو رات کو سونے کیوں نہیں دیتا، اپنے مالک کی نیند کیوں خراب کرتا ہے؟ اس وقت وہ اونٹ نے کہا، اللہ کے نبی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرے مالک مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد خود بھی کھانا کھاتے ہیں، مجھے بھی کھانا کھلاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد کچھ دیر کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، نماز چھوڑنے کا ارادہ نہیں ہے۔ اور حدیث شریف میں لکھا ہے منافق جو اوپر کا مسلمان ہے اس پر دو نمازیں بہت زیادہ بھاری ہوتی ہے۔ نمبر ایک فجر کی نماز، منافق کے لیے فجر کی نماز میں آنا بڑا مشکل معاملہ ہے، اور آپ علماء سے پوچھو منافقین کا انجام کافروں سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ اوپر کا مسلمان کے لیے فجر کی نماز بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے اور عشاء کی نماز بڑی مشکل معلوم ہوتی ہے۔ تو وہ اونٹ کہتا ہے، اللہ کے نبی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے میرا مالک مغرب کی نماز پڑھ کے کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹ جاتے ہیں، جیسے ہم بھی رمضان کے مہینے میں سحری کھا کر کبھی کبھی کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، تو کبھی فجر کی نماز قضا ہو جاتی ہے، تو کبھی جماعت چلی جاتی ہے، تو کبھی تکبیر اولیٰ چلی جاتی ہے، تو کبھی رکعت چلی جاتی ہے۔ صحابی کے بارے میں وہ اونٹ نے کہا، اللہ کے نبی میرے مالک کا نماز چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، صرف کمر سیدھی کرنے کے ارادے سے لیٹتے ہیں، اور لیٹتے ہی نیند ان پر ایسی غالب آ جاتی ہے، حالانکہ انہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوئی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی میرے مالک بغیر نماز کے سو جاتے ہیں، میرے مالک نے عشاء کی نماز ادا نہیں کی ہوتی ہے، تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کل قیامت میں اللہ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ تو نے اپنے مالک کو نماز کے لیے کیوں نہیں جگایا تھا، تو اس وقت میں کیا جواب دوں گا؟ ایک اونٹ ہے، اونٹ جانور ہے،
جس پر کوئی جنت نہیں، جس پر کوئی جہنم نہیں، وہ اپنے مالک کی ایک نماز کے بارے میں ڈرتا ہے کہ اللہ کے نبی میرے مالک کی ایک نماز چھوٹ گئی، میں اپنے مالک کی ایک نماز کا جواب کل قیامت میں اللہ کو نہیں دے سکتا۔ اور ایک روایت میں یہاں تک موجود ہے، وہ اونٹ کہتا ہے اللہ کے نبی میرے مالک بغیر نماز کے سوتے ہیں، مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب نازل ہو جائے اور اس عذاب کا مستحق میں بھی نہ بن جاؤں۔ میرے پیارو، ہم نے تو کتنی نمازوں کو چھوڑا ہے۔ فجر کی نماز کی کبھی زندگی میں کوئی پرواہ نہ ہوئی، ظہر کی نماز کو من چاہا تو پڑھا، نہ چاہا تو نہ پڑھا، عصر کی نماز کا بھی ہمارا یہی معاملہ رہا، مغرب کی نماز کا بھی یہی معاملہ رہا، عشاء کی نماز کا بھی یہی معاملہ رہا۔ جب ہم اللہ سے گھر سے دور بھاگتے گئے، اور اللہ کو ناراض کرنے والا سب سے بڑا کام تو یہی ہے کہ اللہ اپنے گھر میں بلائے اور ہم اس کے گھر میں حاضر نہ ہو، اس کے سامنے نہ جھکے۔ تو جو آدمی اللہ کے سامنے نہیں جھکتا ہے، یقیناً اسے دوسروں کے سامنے جھکنا ہی پڑتا ہے، پھر دنیا والوں کے سامنے اسے جھکنا پڑتا ہے، پھر عاجز ہونا پڑتا ہے۔ جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، اللہ پاک پوری مخلوق کو بھی اس کے تابع بنا دیتا ہے، اور پوری مخلوق اس کے سامنے جھکتی ہے۔